اب ہمیں غور کرنا ہوگا. ہم سب مسلمان یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بات بات پہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کے لیے، فار گاڈ سیک. لیکن ہم یہ جملہ کن جگہوں پہ بولتے ہیں؟ اگر کامنلی ہم اپنی آس پاس دیکھیں، بہت سے ہم خواتین بیک بائٹنگ کرتی ہیں. اس سے پہلے ہم کیا بولتی ہیں؟ اللہ سے ڈرو، سچ میں خدا کا خوف کرو، اللہ معاف کرے، لیکن پتہ ہے فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کام کیا. پھر ہم بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے ایک جملہ بول دیتے ہیں اللہ سے ڈرو. پھر اسی طرح سے کسی کا ہم حق مارتے ہیں، اور جب وہ ہمارا حق مارتا ہے تو ہم اپنی غلطی بھلا کے اس سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، تم یہ آج میرے ساتھ کیا کر رہی ہو. کوئی مسکین اور فقیر جب ہم سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے، کوئی چیز مانگنے آتا ہے، تو اس وقت ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، ہٹے کٹے ہو خود جاؤ، جا کے کام کرو. مطلب ہم ایک اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ ایک ریچول بن گیا ہے ہماری زبان پہ. بس ایسے موقعوں پہ یہ ورڈ آتا ہے، لیکن اصلی فیئر کیا ہے، اصلی ڈر کیا ہے، اور حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا، یہ اس پہ غور کرنا ہوگا. مین چیز کیا ہے؟ آج ہم کیوں اتنے ڈس یونائٹیڈ ہیں؟ ہم میں اتنے لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل، ہر کوئی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، چاہے آفس پالیٹکس ہو، چاہے سسرالی پالیٹکس ہو، چاہے اپنے گھروں میں سبلنگ پالیٹکس ہو. ہر کوئی لیگ پولنگ کر رہا ہے، ٹانگیں کھینچ رہا ہے ایک دوسرے کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ اللہ مسلمان ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں اللہ ہے، ہمیں آخرت سے، آگ سے، عذاب سے، موت سے، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ کا جو اصلی ڈر ہے، جو حق ہے اس سے ڈرنے کا، اس سے ہم ناواقف ہیں. تو ڈر کیا چیز ہے؟ تقوی. اسی لیے آ رہا ہے اتقوا اللہ. تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دل کے اندر ایک ایموشن کا نام ہوتا ہے، ایک فورس ہے. یہ ہمارے دل کے اندر ایک انر فورس ہوتی ہے جو ہم کو لگام دیتی ہے، ریسٹرین کرتی ہے، ہمیں بچاتی ہے. کس طرح سے؟ جب بھی کوئی ایول، کوئی برا کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود روک دیتا ہے. اور زندگی میں ہر طرف آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی ڈسپلن ہوگا، کسی آرگنائزیشن میں، کسی پبلک پلیس پہ، کسی مین اسٹریٹ پہ، ہائی وے پہ، وہاں پہ خود بخود ایک فیئر ایک ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ اس ڈسپلن کو فالو کرنے لگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ڈسپلن ریلیجن اسلام بنا کے بھیجی، اور اس کی ڈسپلن کی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پروف کر کے دکھائیے، اور قرآن کے ذریعے اس کے جو لاز ہیں وہ ہمیں بتائے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں سے کلوز نہیں ہوں گے وہ ڈر ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم برا کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز روکتی نہیں، ہمارے دل میں کوئی خوف ہی نہیں آتا، ہم مزے سے برا کام کر لیتے ہیں. اور جب کوئی ہمیں بتاتا ہے تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اگر اصلی ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے نا، یقین کریں ایک سگنل ہمارے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے. ہر حلال حرام صحیح غلط کی ڈفرینسیشن تمیز ہمیں مل جاتی ہے کہ کون سا کام ہم غلط کرنے جا رہے ہیں، کون سا صحیح کرنے جا رہے ہیں. ایک فرقان ہے، ایک وزڈم ہے جو ہمیں خود بخود مل جاتی ہے جب اللہ کا ڈر آتا ہے. خود بخود دل کہتا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے یہ ورڈ اچھا نہیں بولا، میں نے اس کو یہ سینٹینس اچھا نہیں بولا، میری زبان سے غلط بات ہوئی، میں نے اس کے ساتھ یہ عملی طور پہ جو کیا ہے یہ عمل میرا غلط تھا. دل ہمیں بتانے لگتا ہے. اور جب یہ ڈر دل میں ہوتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ آپ گناہ سے رک جاتے ہیں، بلکہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں، لن تنالوا البر، وہ جو البر کے ہائیسٹ لیول پہ ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم انجوائے کرنے لگتے ہیں. ہماری عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے ہمیں. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز برائی سے روکتی، تو پھر ہمیں کیوں نہیں روکتی نماز برائی سے؟ ہم نماز کو انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم جلدی جلدی نماز کو فارمیلٹی کی طرح کیوں پورا کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہے اور ہم زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ اس چیز کو مائنڈ کر رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں آبزرو کر رہا ہے، اور ہم اللہ سے دل لگائے بغیر وہ زبانی کلامی بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں. انسلٹ نہیں ہے یہ؟ کیونکہ یہ جو ہماری نماز ہے وہ اللہ کے ڈر کے بغیر ہے. ہم جلدی جلدی سر ٹکرا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، نہ رکوع کی تمیز، نہ سجدے کی، نہ ان کے درمیان بیٹھنے کی، کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر ہے یہ عبادت. حج پہ لوگ جاتے ہیں، آنے کے بعد اتنے اذیت ناک واقعات سناتے ہیں کہ دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں. اچھا حج اتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیوں؟
کیونکہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ صرف ریچولس فالو کرتے ہیں. اچھا صفا اور مروہ پہ جا کے صحیح کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے، تھک جانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، بہت مشکل ہے آج. ان کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، تو ان کو وہ صحیح کیا ہو ان کے دل میں آئے کہ بی بی ہاجرہ ایک عورت ہو کے کیسے دوڑی تھی، کیا ان کی ہمت تھی اپنے بچے کے لیے. خود بخود وہ دوڑنا بھاگنا اس کو آپ انجوائے کرنے لگ جائیں، مزہ آنے لگے آپ کو عبادت میں، اگر یہ اللہ کا ڈر، اس کا حق دینا ہم سیکھ جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور اسی طرح ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفقون علیہ حدیث ہے، کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا جو سایہ ہے اس تھرون کا وہ نصیب کریں گے اس گرمی میں. اور ان میں سے ایک، 7 میں سے ایک وہ انسان ہے جو جب اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اللہ کے ڈر سے خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور وہ بہہ پڑتے ہیں اس کے چہرے پہ سے. اس آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس ڈر کے بدلے اپنا شیر نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو اگر یہ ڈر ہمارے اندر آ جائے تو بس سمجھ لیں سارے مسئلے سالو ہو گئے.